ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی جانب سے دی جا رہی تمام امانتیں حقداروں تک پہنچانے کا ہمارا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہر دن آپ کے سامنے ہم الگ الگ بستیوں میں جہاں پر ہمارے کام ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے جو دعائیں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ لہٰذا ابھی بھی مزید بستیوں میں ہمارا کام جاری ہے اور آگے بستیوں میں بھی پہنچنا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک اس میں حصہ نہیں لیا ہے وہ لوگ ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ بہت کم احباب اس سال رمضان میں اس سلسلے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ ہمیں مزید آگے بستیوں میں پہنچنا ہے، لہٰذا اگر آپ لوگوں کا تعاون جاری رہے گا تو ہم جو ہے آپ کے تمام امانتوں کو حقداروں تک پہنچنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور آگے بڑھنا بھی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ جو اس وقت یہ کس قدر ضرورت مند بستیوں میں اور پہاڑی علاقوں میں یہ سب کچھ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ نیچے تفصیلات دی جا رہی ہیں واٹس ایپ کی، واٹس ایپ کیجئے گا، آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، پھر وہاں پر اپنا تعاون پیش کرنا۔ ان ویڈیوز کے حوالے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر ضرورت مندوں تک آپ کی امانتوں کو پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے زیر اہتمام وجے واڑہ میں 2 دن قبل وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی دھرنا منعقد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، دانشوران اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وقف املاک کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور حکومت کی مجوزہ ترامیم کو وقف قوانین میں مداخلت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترامیم نہ صرف وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچائیں گی بلکہ مسلمانوں کے مذہبی، تعلیمی اور فلاحی اداروں کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہیں۔ مولانا رشادی نے مزید کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس معاملے پر کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کرے گا اور پوری قوت کے ساتھ ملت کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں رہے گا۔ انہوں نے تمام مسلم تنظیموں و عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے متحرک ہوں اور ہر ممکن قانونی و جمہوری طریقہ اختیار کریں۔ احتجاج میں دیگر معزز شخصیات نے بھی خطاب کیا اور متفقہ طور پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کو واپس لے، بصورت دیگر ملک گیر سطح پر مزید احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ یہ دھرنا حکومت کی متنازع اقدامات کے خلاف ملت کی اجتماعی شعور اور اتحاد کا واضح ثبوت تھا، جس نے پیغام دیا کہ وقف املاک کا تحفظ مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر صفا بیت المال کے تحت جاری فلاحی و تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلے میں 300 یتامہ کی تعلیمی کفالت کا ایک معقول اور منظم نظام رائج ہے۔ تعلیمی سال 2024 اور 25 میں اب تک اس منصوبے پر 27,50,000 روپے خرچ کیے جا چکے۔ یہ رقم مستحق طلباء کی تعلیمی ضروریات، فیس، کتابی یونیفارم اور دیگر متعلقہ اخراجات پر صرف کی گئی ہے تاکہ وہ معاشی رکاوٹوں کے بغیر اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھ سکیں۔ صفا بیت المال کے ذمہ داران نے اہل خیر اور صاحب ثروت احباب سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ وہ مزید یتیم بچوں کی کفالت کے لیے آگے بڑھیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ایک یتیم طالب علم کی سالانہ تعلیمی کفالت کا خرچ صرف 30,000 روپے بتایا گیا، جو کسی معصوم بچے کے مستقبل کو سنوارنے اور اسے بہتر زندگی فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو حضرات اس خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8142211111۔ ریاست کرناٹک میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دینی شعور و بیداری کے سلسلے میں مختلف خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ دیہات کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے، رمضان کے معاملات کا جائزہ لیا گیا، بچوں کے ساتھ افطار کے دوران انہیں روزے اور اس کی برکات سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ معصوم روزے داروں سے ملاقات کے دوران رمضان کے انعامات پر گفتگو ہوئی، بچوں نے اس مبارک ماحول اور خوشی کا اظہار کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دین سے دور افراد سے ملاقات کرتے ہوئے نوجوانوں کو روزے اور تراویح کی اہمیت پر ترغیب دی گئی ہے، انہیں رمضان کی عبادات میں شمولیت کی دعوت بھی دی گئی۔ تعلقہ چنچولی کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کیا گیا، جن میں آئینولی، دستاپور، جنتاپور، انوار اور بسولی کے رولے اور بٹھلی وغیرہ شامل ہیں۔ ان علاقوں میں خصوصی طور پر قرآن کی تفسیر پر توجہ دی گئی ہے اور مقامی ائمہ کرام کو صدر محترم کی تفسیر تحفے میں دی گئی تاکہ وہ تراویح کے بعد مصلیوں کو عام فہم درس قرآن سے مستفید کر سکیں۔ ریاست میں اس وقت 33 مراکز نسواں سرگرم عمل ہیں، جہاں 600 خواتین باقاعدگی سے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ماہ رمضان کے پیش نظر ان مراکز میں قرآن کے ترجمے کے ساتھ تفسیر کا سلسلہ بھی جاری ہے اور صدر کرناٹک اور ترجمان نے جمعہ کے مواقع پر رمضان کی قدر و قیمت، فضائل اور مسائل پر خطابات کیے، جبکہ روزانہ تراویح کے بعد اعتکاف کے مسائل پر سلسلہ وار گفتگو
جاری ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت ہو یا مختلف ریاستوں کی بی جے پی حکومتیں سبھی اشتہارات پر خوب خرچ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب کانگریس رکن اسمبلی عبدالباطن کھانڈراکر نے آسام کے ہیمنت بسوا سرما کی حکومت سے ریاستی اسمبلی میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ گزشتہ 4 مالی سالوں میں 372 کروڑ روپے سے زیادہ اشتہارات پر خرچ ہو چکے ہیں۔ ریاستی وزیر برائے اطلاعات و عوامی رابطہ پیوش ہزاریکا نے جانکاری 12 مارچ کو فراہم کی تھی۔ اڈیشہ اسمبلی میں گزشتہ روز اراکین اسمبلی کے درمیان زوردار ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا اور آج اس وقت حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا جب صحافتی طبقہ ایک فیصلے کے خلاف دھرنے پر بیٹھ گیا۔ دراصل ایوان کے اندر پریس گیلری میں موبائل فون لے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی کی مخالفت میں صحافیوں نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس اور بی جے پی لیڈران کے درمیان ہر معاملے پر زبانی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیشہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ اب بی جے پی رکن اسمبلی شوبھیندو ادھیکاری کے ایک بیان پر تنازع شروع ہو چکا ہے۔ بنگال اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد شوبھیندو ادھیکاری نے ایوان میں مائک بند کیے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ بی جے پی کی حکومت آنے پر ایوان سے مسلم اراکین اسمبلی کو سڑک پر پھینک دیں گے۔ اب اس معاملے میں ریاستی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے جوابی حملہ کیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنبھل کی شاہی جامع مسجد کی کمیٹی کو مسجد کے بیرونی دیواروں پر رنگ و روغن کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے کمیٹی کی درخواست کو جزوی طور پر منظور کرتے ہوئے ہدایت دی کہ رنگ و روغن صرف بیرونی دیواروں تک محدود رہے۔ مزید برآں عدالت نے کہا کہ بیرونی دیواروں پر روشنیوں کی تنصیب بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کام کسی بھی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر کیا جائے۔ سعودی عرب میں رمضان مبارک کے دوران جدید ٹیکنالوجی کی عبادت گزاروں کی سہولت کے لیے مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسجد حرام میں ایک نیا فتویٰ روبوٹ نصب کیا گیا ہے جو مختلف زبانوں میں عبادت گزاروں کے سوالات کے جوابات فراہم کرے گا۔ ادھر دہلی پولیس نے غیر ملکی شہریوں کو گھر یا ہوٹل کرائے پر دینے سے متعلق اہم گائیڈ لائنز جاری کر دی ہے۔ پولیس نے جائیداد کی مالکان ہوٹل انتظامیہ کو زور دے کر کہا کہ غیر ملکی شہریوں کو کرائے پر جائیداد دینے سے قبل قانونی طریقہ کار کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری اصول بنائے گئے ہیں جن کے عدم تعمیل پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہریانہ اسمبلی کا اجلاس اس وقت میدان جنگ میں بن گیا ہے جب بی جے پی کے اپنے ہی رہنماؤں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا دیے۔ گوبر پینے سے لے کر بدعنوانی کے الزامات تک سب کچھ ایوان میں گونجتا رہا۔ درحقیقت معاملہ اس وقت طول پکڑ گیا جب بی جے پی ایم ایل اے رام کمار گوتم نے وزیر اروند شرما کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت میں کرپشن عروج پر ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر نے لوگوں سے پیٹرول پمپ دلوانے کے بہانے لاکھوں روپے لوٹ لیے، یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ دار سے بھی 10 لاکھ روپے وصولے ہیں یعنی کہ بٹورے ہیں۔ ہلدوانی تشدد معاملے میں پولیس زیادتی کے شکار 22 ملزمین کی ڈیفالٹ ضمانت عرضی پر آج اتراکھنڈ حکومت کی 2 رکنی بنچ نے فیصلہ سناتے ہوئے ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم صادر کر دیا ہے۔ عدالت نے فریق استغاثہ کے ذریعے مقرر مدت کار میں ملزمین کے خلاف جانچ مکمل کر فرد جرم داخل نہ کرنے کے سبب ٹیکنیکی بنیاد پر ان کی ڈیفالٹ ضمانت منظور کر لی۔ ادھر میانمار سمیت مختلف جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک میں فرضی روزگار ریکٹ کا شکار ہونے والے 283 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت وطن واپس لایا گیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کی تیاری نے پیر کی رات تھائی لینڈ کے مائسوت ہوائی اڈے سے اڑان بھری جس میں تمام افراد سوار تھے۔ منگل کی صبح لوگ ہندوستان پہنچے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت ہند میانمار سمیت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں ملازمت کی فرضی پیشکشوں کے ذریعے پھنسائے گئے ہندوستانی شہریوں کی بحفاظت رہائی واپسی کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس کے ہائی جیکنگ کے بعد پاکستان افغانستان اور ایران پر الزام لگا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بلوچ باغیوں کے رہنما افغانستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے پیغامات دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا دعویٰ حکومت پاکستان نے ایران کے حوالے سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں ایک جگہ ایسی ہے جو بلوچ باغیوں کا دوسرا گھر ہے۔ پاکستانی فوج پر حملہ کرنے کے بلوچ باغی اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو اس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کیچ میں پاکستانی فوج نے ایک بڑے آپریشن کے دوران 104 مغویوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کی مغوی شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کے قبضے میں تھے، تاہم دوسری جانب BLA نے اس کارروائی میں 30 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام میں سیکورٹی فورسز نے درعا کے شمال میں واقع شہر سنمین میں جھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا۔ جھڑپیں منحرف سفیر نور الدین اللباد اور ان کے بھائی عماد کے قتل کی خبر آنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ نامعلوم مسلح افراد نے درعا کے شمال میں دونوں بھائیوں کے گھر پر حملہ کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے تبصروں میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے علماء کی اسٹیبلشمنٹ کے نام خط جلد ہی ایک عرب ملک تہران کو پہنچائے گا۔
ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات.